اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی اہلہا اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت میں ہوں علی روحانی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا آفیشیل یوٹیوب چینل۔ آغاز ویڈیو میں حسب سابق آپ سب سے اپنی صحت، اہل خانہ کی صحت اور اہل ایمان میں سے جو مریضان ہیں ان سب کی صحت و سلامتی کے لیے دعائے صحت کی التماس، اور جو موحدین محبان قرآن و اہل بیت آپ کے میرے مرحومین دنیا سے جا چکے ان سب کے لیے دعائے مغفرت کی التماس۔ الحمدللہ آسان درس قرآن کا چھٹا درس لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہم نے اس میں تھوڑی سی تبدیلیاں کی ہیں، اور اس کا ایک تو ہم نے آسان درس تفسیر القرآن کی جگہ پیغام قرآن اس کا عنوان رکھ دیا ہے، اور پیغام قرآن ہمارے نام، کہ اللہ کے قرآن کا ہمارے نام ہماری اصلاح کے لیے، دنیا اور آخروی نجات کے لیے، صحیح عقائد کے لیے جو پیغام ہے وہ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ اب اسی پیٹرن اسی میتھڈ کے ساتھ آپ تک پہنچائے کہ اس میں سے ہماری رہنمائی کس کس سمت ہوتی ہے، یعنی کون سی آیات ہیں اور کس طرف وہ ہمیں متوجہ کرتی ہیں۔ تو آج ہم نے سورہ مبارکہ البقرہ کی جو آیات آپ کی خدمت میں پیش کرنی ہے، جن کا ہمیں شرف اللہ نے بخشا ہے کہ ہم یہ خدمت قرآن جو ہے وہ آپ کی خدمت میں لیے حاضر ہوتے ہیں، وہ 11 سے 15 ہیں، یعنی 5 آیات کا ہم ہر درس میں آپ کی خدمت میں آیات، ان کا ترجمہ اور مختصراً تشریح، آسان تشریح، فرقہ واریت سے پاک تشریح، وہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ آپ کی خدمت میں ہم پیش کریں۔ تو سورہ مبارکہ بقرہ کی 11ویں آیت کی ابتدا بھی منافقین کے حوالے سے ہو رہی ہے۔ جیسے کہ میں نے آپ کو اس سورہ مبارکہ کے تعارف میں بتایا تھا کہ یہ سورہ بیسکلی 3 گروہوں کو اللہ کا خطاب ہے، ان کے بارے میں سخت احکامات ہیں۔ ایک تو وہ جو ایمان لے آئے، ان کی رہنمائیاں ہیں، ان کے لیے کئی مواقع کے اوپر کرنے والے کام بتائے گئے، یعنی امر بالمعروف سے ریلیٹڈ، اور جن سے بچنا ہے محرمات اسلام ان کی طرف بتایا گیا۔ ایک گروہ دشمنان کا گروہ جو سرعام کھلم کھلا دشمنیاں اسلام سے، دعوت اسلام سے کر رہے تھے۔ اب تیسرا گروہ جو ہے جس کی سب سے زیادہ مذمت آپ کو اس سورہ مبارکہ کی کئی آیات میں نظر آئے گی، اور یہ جو آج 5 آیات آپ کی خدمت میں پیش کرنی ہے، ان میں بھی سارا فوکس جو ہے وہ منافقین کی طرف ہے، ساری توجہ منافقین کے کرتوتوں کی طرف ہے، اور ہمیں متوجہ کیا گیا قیامت تک آنے والے مومنین کو ان منافقین کا تعارف، ان کی نشانیاں، ان کی علامات، ان سے کیسے بچنا ہے، ان کو کیسے پہچاننا ہے، یہ بتایا گیا۔ اور آج ہم اس میں علامہ جو غلام حسین عدیل صاحب کی تفسیر المرجان ہے، اس میں سے ایک پیراگراف آپ کی خدمت میں ضرور پیش کریں گے کہ اس کی کچھ آیات دیکھیں۔ آج کے حالات جو آج ملت اسلامیہ ایران پر حملہ آور ہوئے ہیں، استعماری قوتیں، کفر اسلام پر حملہ آور ہوا ہے، اور سرعام کہہ کے ہوا ہے کہ ان کے نزدیک شیعہ سنی کی کوئی تفریق نہیں، ان کو خطرہ اسلام سے ہے، اور اسلام کے وہ گروہ، اسلام کی وہ جماعتیں، اسلام کے وہ داعی جن کو کوئی سروکار نہیں کہ گریٹر اسرائیل کے منصوبے کا کیا وہ ہے کیا نہیں ہے، ٹرمپو صاحب کیا چاہتے ہیں، چودھری امریکہ جو ہے وہ کہاں وہ کیا، ان کو صرف دعوت اور تبلیغ سے سروکار ہے کہ بس جناب یہ ان سے ان کو کوئی خطرہ نہیں، نہ ان کو وہ اپنے لیے خطرہ سمجھتے ہیں ان کی، بلکہ وہ مختلف عنوانات سے ان کے لیے آسانیاں، امدادیں اور سارا کچھ وہ کرتے ہیں، ان کو آسرے بھی دیتے ہیں، ان کو نیشنلٹیاں بھی دیتے ہیں، ویزے بھی ملتے ہیں، ان کو ناشتوں پر بھی بلایا جاتا ہے کہ آؤ جناب ناشتہ کرو، رل کے کرنے ہیں، بیٹھ کے کھانے ہیں۔ ان کو خطرہ کس اسلام سے ہے، چاہے وہ شیعہ اس میں ہو، اہل سنت میں سے ہو، وہ اسلام کے جو سرداری صرف اللہ کی مانتا ہے، وہ اسلام جو کہتا ہے کہ جناب کسی کی ہم پر کوئی سپر پاور کی دھونس نہیں ہے، ہم سپر پاور صرف اللہ کو مانتے ہیں۔ اب وہ ملت اسلامیہ ایران والے کہیں، ان کے کابر کہیں، برادر اہل سنت میں سے کوئی سٹینڈ لے جائے، ان استعماری قوتوں کو ان سے خطرہ رہے گا۔ تو آج کی کچھ آیات کو کس طرح سے ان علامہ صاحب نے، المرجان والوں نے، صاحب تفسیر المرجان والوں نے خوبصورتی سے پیراگراف میں وہ کیا ہے، وہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ تو ابتدا کرتے ہیں جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارشاد باری تعالیٰ، سورہ مبارکہ البقرہ، آیات کا نشان 11 سے 15۔
وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ باز رہو، زمین پر فساد مت پھیلاؤ، قالوا، تو کہتے ہیں انما نحن مصلحون، ہم تو فسادی نہیں، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، ہم تو اصلاح کر رہے ہیں، ہم تو اصلاح چاہتے ہیں۔ جب ان سے کہا جاتا ہے وَإِذْ قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین پر فساد برپا مت کرو، تو کیا کہتے ہیں؟ قالو، کیا کہتے ہیں؟ آگے سے جواب کیا دیتے ہیں؟ انما نحن مصلحون، بے شک سوائے اس کے کچھ نہیں کہ ہم اصلاح چاہتے ہیں۔ اب یہ کن سے کہا جاتا تھا؟ اسی گروہ منافقین سے، کہ تم دعوت اسلام سے ہٹ کر ایک جماعتی طور پہ جو مخلصین رسول اللہ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سربراہی میں دعوت کا کام کر رہے ہیں، جب اللہ کے رسول جانوں کے ساتھ جہاد کرنے کا کہتے ہیں، اسلام کے لیے جانیں پیش کرتے ہیں، جب مال کا تقاضا کرتے ہیں، جب مال کی ضرورت ہوتی ہے مال پیش کرتے ہیں، تو تم جو یہ بیچ میں فساد پیدا کرتے ہو، جو تفرقہ مسلمانوں کی جماعت میں پیدا کرتے ہو، یہ کہہ کر کے ہم اصلاح کرنے والے ہیں، اس سے باز رہو، اس سے روکے رہو۔ وہ فساد کیا تھا؟ وہ فساد یہ تھا، جب آپ مطالعہ کریں گے تاریخ کا یا اسباب نزول، شان نزول کا، تو جب ان سے تقاضا اسلام کا کیا جاتا، بانی اسلام کچھ تقاضے کرتے، کچھ جہاد کا حکم رکھتے، سختی کا حکم رکھتے، کہ اب یہاں پر ایک آپریشن کا ٹائم آ گیا، جب مرض لا علاج ہو گیا، اور ان کا مرض جو ہے کفار کا وہ لا علاج شکل اختیار کر گیا تھا، جس کے لیے بالآخر ایک آپریشن کی ضرورت تھی، تو اس کے لیے ظاہر ہے کہ آپ کو جان کے ذریعے بھی نصرت چاہیے ہوتی ہے اللہ کے دین کے لیے، اور مال کے ذریعے بھی، تو تب یہ بن جاتے تھے، مطلب یہ کہتے تھے ہم جناب وقت کی سپر پاور سے کیوں ٹکرائیں، ہم مطلب اپنی جان بھی ہم جتنا بھی کر لیں، ہم ہیں کتنے، ہمارے پاس مالو، تو وہ صدیوں سے بیٹھے عرب جو ہیں ان کے کفار و مشرکین مکہ، ان سے کیوں ٹکرائیں، تو ہم بیچ کا راستہ نکالتے ہیں، صلح کا راستہ نکالتے ہیں، کچھ مطالبے یہ مان لیں، کچھ وہ مان لیں، ساری جان سکون چی رہے، نہ ہمیں لڑنا پڑے، نہ گھر سے مال و دولت لا کے جو ہماری کمائی ہے، جو ہم نے بڑی مشکل سے کمایا ہے وہ کرنا پڑے، تو یہ اپنی طرف سے مصلح یعنی اصلاح کرنے والے بنے ہوئے تھے، لیکن حقیقت میں یہ کیا کر رہے تھے کہ یہ جماعت میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تیار کردہ جماعت میں، اسلام کی جماعت میں اپنے تئیں اصلاح کے نام پر فساد کر رہے تھے، تو ان کا ذکر یہاں پہ ہوا۔ الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، اصل میں فسادی تو یہی ہے، فساد تو یہ برپا کر رہے ہیں، متحد ہو کے مسلمانوں کی جماعت کا ایکا کر کے کفار کے خلاف عقلی جہاد، جانی جہاد، جہاد بالمال، یہ کرنے سے تفرقہ ڈالتے، رکھنا ڈالتے، کیوں کہ جب وہ، اب دیکھیں نا دوبارہ سنیے کیا کہا گیا کہ الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، اصل میں فسادی ہیں، مفسدون یہی ہیں، فساد یہی پیدا کر رہے ہیں، لیکن اس چیز کا انہیں شعور نہیں ہے، یہ غیر شعوری طور پر اپنی طرف سے مصلح بن کے، اصلاح پسند بن کے، صلح، دو گروہ میں صلح کراؤ، دو گروہ میں صلح کراؤ، اس چکر میں یہ حق اور باطل کی پہچان کیے بغیر یا ضروریات اسلام دیکھے بغیر کہ اسلام کو اس وقت کس چیز کی زیادہ ضرورت ہے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں، وہی گائیڈ کریں گے، وہی بتائیں گے، تو یہ اپنے تئیں اصلاح کے چکر میں فساد کرتے جا رہے ہیں، اور رب تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس کا یہ شعور بھی نہیں رکھتے، یعنی جہل مرکب کا شکار ہے۔ یعنی مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک قول کا خلاصہ جو آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں کہ جیسے آپ جانتے ہیں کہ جو جانتا ہے کہ وہ نہیں جانتا وہ جاہل ہے، اس کو سکھاؤ، جو جانتا نہیں کہ وہ نہیں جانتا وہ جہل مرکب کا شکار ہے۔ یعنی ایک بندہ لا علم ہے، جو جانتا ہے کہ میں نہیں جانتا اس کو سکھاؤ، اس کو ضرورت ہے۔ ایک بندہ جانتا ہی نہیں کہ میں نہیں جانتا، وہ اپنے تئیں پورا جانتا ہے، انہوں پتہ ہی نہیں، اس کو شعور ہی نہیں کہ نہیں یار میں تو کئی چیزوں سے جاہل ہوں، وہ قابل رحم ہے۔ تو یہاں پر بھی یہ معاملہ یہ ہے کہ اپنے تئیں اصلاح کرنے والے اصلاح سے زیادہ فساد کر رہے ہیں، اور اس چیز کا شعور بھی نہیں رکھتے، اور یہ گروہ صرف اس دور سے مخصوص نہیں ہے، یہ آج بھی ہے، کل بھی ہوگا اور کل بھی تھا۔
ایسا گروہ کہ جو اپنی طرف سے صلح کرنے اٹھتا ہے، اپنی طرف سے صلح کا پیغام لے کے ہر طرف گھومتا ہے، لیکن وہ گروہ اصل میں وہ اصلاح سے زیادہ بیچارہ اپنی لاشعوری میں فساد پھیلا رہا ہوتا ہے۔ تو اس طرف اشارہ۔ پھر ان کو دعوت دی جاتی ہے کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ دیگر لوگوں کی طرح، جیسے باقی عوام الناس جو ہے، یعنی مسلمان گروہ، جو گروہ کے وہ ارکان جو اس ایمان لے کے آئے اللہ کے رسول کی دعوت پر، تم بھی ایمان لے کے آؤ۔ تو کیا کہتے ہیں پھر آگے سے، کیا جواب دیتے ہیں؟ قالوا انؤمن کما آمن السفہاء، تو کہتے ہیں کہ ہم بھی ان بے وقوفوں کی طرح آنکھیں بند کر کے مان لے آئیں۔ پچھلی آیات میں جو چیز اللہ تعالیٰ نے ہم تک پہنچائی، آگے یہ پول خود ہی کھول دیتے ہیں۔ کیا کہا جاتا ہے ان سے؟ کہ دوسرے لوگوں کی طرح ایمان لاؤ۔ جب اللہ کے نبی کہیں کہ تمہاری جان کی ضرورت ہے، اللہ کی راہ میں پیش کرو، مال کی ضرورت ہے پیش کرو، تبلیغ دین کی ضرورت ہے جاؤ، لوگوں کو دعوت دو، ڈرو مت۔ دعوت پیش کرتے ہوئے کہ جناب فلاں قبیلے میں جاؤں، فلاں سردار کے پاس جاؤں دعوت لے کے، وہ تو وہ تھے ہی منو، یعنی آج کل کی زبان میں کہ وہ تو تھے لمحے پالے گا من، کہ تو میرے باؤ اجداد کو جھوٹا کہہ رہا ہے، جن کی وہ عبادت کرتے بتوں کی پرست، انہوں نے جھوٹا کہہ رہے ہیں، دعوت لے کے آ گیا، ڈر جاتے۔ تو ان کو کہا گیا کہ جناب جس طرح باقی لوگ ایمان لائے ہیں اسی طرح تم بھی لے کے آؤ۔ تو کہتے ہیں کہ ہم ان بے وقوفوں کی طرح کہ منو ان جو کہا جائے مان لیا جائے، اپنی عقل ہی نہ دوڑائیں کہ کیا فائدہ مند ہے کیا نہیں۔ ہم عرب کے جناب، ہمارے باپ دادے، ہمارے قبائل پتہ نہیں کب سے ہم واسی ہیں، اور ہم بہتر جانتے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ جناب یہ معاملہ جنگ سے ہم نہیں جیت سکتے، یہ موقف اپنا ہمیں صلح سے پیش کرنا پڑے گا۔ تو ایمان والوں کو دراصل کیا کہہ رہے ہیں؟ بے وقوف ان ایمان والوں کو کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو حرف آخر سمجھتے ہیں، آرڈر از آرڈر سمجھتے ہیں، ان کو یہ بے وقوفوں سے تشبیہ دے رہے ہیں۔ الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون، یاد رہے بے وقوف تو یہی لوگ ہیں، آگاہ ہو جاؤ، یہی لوگ بے وقوف ہیں، لیکن یہ اس چیز کا بھی علم نہیں رکھتے، جیسے اس چیز کا شعور نہیں رکھتے کہ ہم جناب اصلاح کے نام پہ فساد کا موجب بن رہے ہیں، اسی طرح اس چیز کا علم ہی نہیں رکھتے کہ جو ان کو یہ بے وقوف کہہ رہے ہیں اصل میں ان سے عقل مند بندہ ہی کوئی نہیں، بعد از نبی خدا صلی اللہ علیہ وسلم ان سے عقل بندہ ہی کوئی نہیں کہ جنہوں نے حق کو دیکھا، سنا، قبول کیا، لبیک کہا اور ڈٹ گئے۔ بے وقوف اللہ کہہ رہا ہے یہ لوگ ہیں، اصل بے وقوف یہ ہیں، لیکن یہ اس چیز کا بھی علم نہیں رکھتے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کی لا علمی کی بنیاد پر، ان کی ڈٹائی کی بنیاد پر پھر ان کے لیے یہی چیزیں خوشنما بنا دی، خوشنما بنا دیں، تو ان کو ایمان والے بے وقوف لگ رہے ہیں اور اپنا بڑا پرفیکٹ لگ رہا نا۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اور جب وہ ایمان والوں سے ملتے ہیں تو ان کو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے، ہم ایمان لے آئے جناب، یہ تو مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِینِهِمْ، اور جب اپنے اس گروہ شیطانی، اپنے ان شیطانوں کے پاس جاتے ہیں، کفار کے پاس جاتے ہیں، تو کیا کہتے ہیں؟ قالوا، کیا کہتے ہیں پھر؟ اِنَّا مَعَكُمْ، بے شک ہم تو آپ کے ساتھ ہیں جناب، اصل میں تو ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ انما نحن مستہزئون، ہم تو ان ایمان والے بے وقوفوں کے ساتھ ٹھٹھا اور مذاق کر رہے تھے یا کر رہے ہیں، تو ان کو کہتے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں، تاکہ وہ اپنی اندرلی رپورٹیں ہمیں بتائیں، اندر والی باتیں بتائیں، پلاننگیں بتائیں، ہم وہ آپ تک پہنچائیں۔ نہیں جناب، اصل میں ہم آپ کے ساتھ ہیں، ان کے ساتھ ہم صرف مذاق کر رہے ہیں، ان کو بے وقوف بنایا ہوا ہم نے۔ اللہ یستہزئ بہم یمدہم فی طغیانہم یعمہون، اللہ تعالیٰ انہیں ڈھیل دیتا ہے، کس لیے؟ کہ یہ اپنی سرکشی میں ہی سرگرداں رہیں، ڈوبے رہیں، فی طغیانہم، اسی میں غرق رہیں، غرق ہو جائیں اس میں، کس میں؟ اپنی سرکشی میں، اپنے اس دھوکے میں، اپنے اس زوم میں کہ جناب ہم تو ایک اصلاح کرنے والے، دوسرا ہم جناب بڑے وہ ہیں کیا نام لیتے ہیں، عقل مند، کہ بے وقوفوں کی طرح منو ان ایمان نہیں لے کے آئے، اور تیسرا یہ کہ جناب ہم یہ طرف بھی راضی رکھیں تو وہ طرف بھی راضی رکھیں، اور منافق کسی کو کہتے ہیں، منافق کسی کو کہتے ہیں، منافقت اسی کو کہتے ہیں۔
اور یہ گروہ قیامت تک آتا رہے گا، جو اصل میں نہ ادھر ہوگا، نہ 3 میں نہ 13 میں، لیکن وہ 3 کے پاس جائے گا تو کہے گا میں آپ کے ساتھ ہوں، وہ 13 کے پاس جائے گا تو کہے گا میں۔ تو اس گروہ سے ایمان والوں کو خبردار رہنا ہے اور ان کی اصلاحانہ کاروائیوں پہ بھی نظر رکھنی ہے کہ وہ اصلاح سے زیادہ فساد کا موجب بنیں گے۔ تو یہ آج کی 5 آیات ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کی، 11، 12، 13، 14 اور 15۔ اب اس کا مختصراً تشریح کچھ تو میں ساتھ ساتھ آپ کو بتاتا آیا۔ اب وہ جو پیراگراف ہے، اچھا اس میں ایک فساد فی الارض، اس کے علامہ راضی نے جو معنی لکھے ہیں وہ بھی سن لیں کہ فساد فی الارض کے وسعت کیا ہے، معنی کیا ہے، یا مختصراً مفہوم کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ فساد فی الارض کے مفہوم میں وہ بدعمالیاں آتی ہیں جو معتدی الی الغیر ہوں، یعنی اس کا نقصان دوسروں تک، عام عوام تک پہنچے اس کے اثرات۔ ایک چیز ہے جو میری ذات سے منسلک ہے، اگر میں کام کر جاتا ہوں تو وہ میری ذات کو نقصان دے گا۔ ایک وہ کام ہے کہ جو میں کرتا ہوں تو وہ دوسرے لوگوں تک اس کا شر ایسا نہیں ہو سکتا کہ نہ پہنچے، اس کو کہا جاتا ہے فساد فی الارض۔ تو فساد فی الارض کے مرتکب لوگ، ایمان والوں کو بے وقوف سمجھنے والے لوگ، اپنے آپ کو عقل کل سمجھنے والے لوگ، شیاطین کے پاس جاتے ہیں تو انہی کے ہو جاتے ہیں، یعنی ان کو اپنی نصرت کا، سپورٹ کا، اپنے ساتھ کا احساس دلاتے ہیں، یقین دلاتے ہیں۔ تو جب ایمان والوں سے آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان والے ہیں، ہم ایمان لے کے آئے ہیں، ٹینشن نہیں لینی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کے ساتھ، یہ اپنے شیاطین کو کہتے ہیں کہ ہم ہیں آپ کے ساتھ، ان کے ساتھ ٹھٹھا کر رہے ہیں، مذاق کر رہے ہیں، نہیں بلکہ کیا کہا گیا جی؟ ہاں، کہ قالوا انا معکم، کہتے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں، انما نحن مستہزئون، ہم تو صرف ان کا مذاق اڑانے والے ہیں، اللہ یستہزئ بہم، اللہ ان کا مذاق اڑا رہا ہے۔ اچھا یہ بھی ذہن میں رکھیں، اللہ تعالیٰ استہزاء سے، مذاق اڑانے سے اور ان چیزوں سے مبرہ ہے اس کی ذات۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں جہاں اس طرح کے وہ استعمال کیے ہیں، اس بات کی اہمیت یا ان کی جہل کو، یا ان کے، یعنی کوئی اعتراض کرے کہ جناب اللہ ان کو ہدایت ہی دے دیتا، تو اللہ نے تو ہدایت بھیجی۔ تو جہاں یہ چیزیں ہیں، جیسے ایک جگہ اللہ نے کہا کہ ایک مکر وہ کرتے ہیں اور ایک تدبیر اللہ چلتا ہے، اب اللہ تعالیٰ ان مکر و فریب معاذ اللہ اس کی طرف اس کو وہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں یہ چیزیں وہ کی ہیں بات کو واضح کرنے کے لیے، کہ وہ کہتے تھے ہم ایمان والوں کا مذاق اڑا رہے ہیں، جبکہ حقیقت میں کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا مذاق اڑوایا، انہیں کیا تو وہ اپنے مذاق کا شکار ہو گئے، خود باعث مذاق، وجہ مذاق اور نشان عبرت بن گئے۔ تو یہ آیات کا خلاصہ اب آج کی جو میں نے آپ کو کہا تھا کہ ایک پیراگراف میں ضرور آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، آج کے ماحول سے بڑا مطابقت رکھتا ہے۔ وہ کہتے ہیں جناب منافقین مسلمانوں کی جڑیں کاٹنے کے لیے ان کے ساتھ دو رخی کا مظاہرہ کرتے ہیں، ان کا مقصد اسلام کے اعلیٰ و عرفہ مقاصد کو تباہ و برباد کرنا ہوتا ہے۔ گزشتہ آیات کے بارے میں کہتے ہیں کہ ان میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ اپنے جھوٹ کی وجہ سے خود فریبی میں گرفتار ہو چکے ہیں، جبکہ یہاں مذکورہ بالا آیت نے ان کی فریب کاری کو بھی واضح کیا ہے کہ وہ اپنے آپ کو بڑا تہذیب یافتہ، بڑا مصلح سمجھتے ہیں، حالانکہ منافقت اور اصلاح کاری کا کوئی آپس میں گٹھ جوڑ، کوئی ربط ہی نہیں ہے۔ اس وقت بھی ماڈرن منافقت وجود میں آ چکی ہے۔ یہ ہے وہ پیراگراف جو آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ قرآن مجید دیکھیں کس طرح زمانہ بدلتا ہے، اصول قرآن نہیں بدلتے۔ اس وقت ماڈرن منافقت بھی وجود میں آ گئی، جس کا ایک نام اصلاح اور ایک نام استعمار ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم جمہوریت کے لیے اور استعمار کے لیے آ رہے ہیں، ہم زمین کو آباد کرنا چاہتے ہیں۔ ایران کے لوگ تنگ ہیں جی، میں سمجھانے کے لیے آج کے ذرا حالات سے اگر جوڑوں، وہ مظاہرے کر رہے ہیں جی، ملاؤں کی حکومت سے بڑے تنگ ہیں، ہم آ رہے ہیں، ہم جناب عوام ایران کو چھٹکارا دلانے آ رہے ہیں۔ اصل میں کس لیے آ رہے ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے سارے نقاب اتار دی۔ تو استعماری طاقتیں کبھی یہ بیان نہیں کرتی کہ ہم تخریب کاری، تباہی اور بربادی یا اپنے مفادات کو حاصل کرنے کے لیے آ رہے ہیں، بلکہ وہ نو آبادی اور سرزمین کو آباد کرنے کے نعرے، عوام کو حقوق دلوانے کے نعرے، ان کے بنیادی حقوق سلب ہونے کا مغالطہ، یہ سب کچھ کر کے تو وہ کسی بھی مسلمانوں کے اس گروہ کی طرف بڑھتے ہیں، حملہ آور ہوتے ہیں، یا ان کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں کہ جو ان کے سپر پاور یا سپر پاور ہونے کے دعووں کے درمیان ایک رکاوٹ بن جاتا ہے۔ اب اس منافقت کو سیاسی نفاق کہا جائے گا۔ یہ لوگ اصلاح کے نام پر، لوگوں کی ہمدردی، ان کے حقوق کے نام پر وہ قبضے اور وہ خون ریزیاں کرتے ہیں کہ الحفیظ و علم۔
آپ دیکھیں کہ جناب آج کے دور سے یہ بڑا مجھے پیراگراف مطابقت رکھتا لگا، تو میں نے سوچا کہ آپ کی خدمت میں بھی پیش کیا جائے۔ تو یہ آج کا ہمارا الحمدللہ چھٹا درس تھا، جس میں 5 آیات کا ترجمہ آپ کی خدمت میں مختصراً تشریح فرقہ واریت سے الگ ہو کر، پاک ہو کر آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس خدمت کو قبول فرمائے اور ہمیں اسی طرح توفیقات تبلیغات کے لیے دیتا رہے۔ اور آپ سب سے بھی التماس کہ آپ خاکسار کو اپنی دعاؤں میں صحت و سلامتی کے حوالے سے ہمیشہ یاد رکھا کریں۔ معاملات ابھی چل رہے ہیں، ہم نے بیان کرنا اس لیے چھوڑ دیے کہ پھر تبلیغات کر لیں تو یا پھر وہ چیزیں کر لیں، وہ اللہ تعالیٰ بہتر طریقے سے ہمیشہ اس نے کرم فرمایا، فضل فرمایا، آگے بھی فرماتا رہے گا۔ آپ کی دعاؤں کے ہم محتاج تھے، ہیں اور رہیں گے جب تک زندہ ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔